نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله صلى الله على النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم۔ بزرگوں اور بھائیوں، ایک بات کہوں تجربے کی، قرآن حدیث کی نہیں۔ جو لوگ سر نہیں چھپاتے ہیں، اکثر ان کے بال جب ادھیڑ عمر میں پہنچتے ہیں تو اڑ جاتے ہیں۔ جو لوگ سر کو نہیں چھپاتے ہیں ان کے بال اکثر ادھیڑ عمر میں جب پہنچتے ہیں تو ان کے سر کے بال اڑ جاتے ہیں۔ دو قسم کے لوگ سر نہیں چھپاتے ہیں، ایک ایجوکیٹڈ فیشن والے لوگ اور ایک سلفی غیر مقلدین۔ یہ جو انگریزی پڑھے لکھے ہیں، لارڈ صاحب، فیشن والے، یہ تو سر کھلے رکھتے ہیں فیشن میں، ان کے نزدیک یہی خوبصورتی ہے، بیوٹی ہے۔ وہ کہتے ہیں ٹوکرا سر پہ اٹھا رکھا ہے، کیا تماشا کر رکھا ہے، پورا ٹوکرا سر پہ اوندا کر رکھا، تو ٹوپی ان کو ٹوکرا معلوم ہوتی ہے۔ یہ فیشن والے ہوتے ہیں، وہ فیشن کے طور پر ایسا کرتے ہیں۔ ان کے سر کے بال بھی ادھیڑ عمر میں پہنچیں گے، سر کے بال اڑنے شروع ہو جائیں گے۔ دوسرے یہ سلفی ہیں، غیر مقلدین ہیں، وہ سر کھلا رکھتے ہیں دین کے طور پر، وہ اس کو دین سمجھتے ہیں، اس کو سنت سمجھتے ہیں، حتیٰ کہ وہ سر کھول کر ہی نماز بھی پڑھتے ہیں۔ جب دین ہے تو نماز بھی تو دینداری کے ساتھ پڑھنی چاہیے۔ حالانکہ میں نے پہلے کہا تھا کہ میں 50 سال سے حدیث شریف پڑھا رہا ہوں، میں نے آج تک کوئی حدیث نہیں پڑھی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین ہر وقت کھلے سر رہتے تھے، حتیٰ کہ نماز بھی کھلے سر پڑھتے تھے۔ ایسی میں نے کوئی روایت نہیں پڑھی۔ کسی کے پاس ہو لاؤ میرے پاس۔ بس یہ خواہ مخواہ اپنا سیمبل بنا رکھا ہے، انہوں نے اپنی پہچان بنا رکھی ہے۔ جیسا کہ اسلام کے بالکل شروع دور میں ایک فرقہ ظاہر ہوا تھا جس کا نام ہے خوارج۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ سیماہم التحلیق، ان کا سیمبل ہوگا سر مونڈے ہوئے رہیں گے، ہر ہفتے میں استرا، بالکل تانبے کی پلیٹ بنی رہنی چاہیے سر۔ یہ ایک فرقہ نکلا تھا، حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ نے اس فرقے کے ساتھ لوہا لیا۔ تو جیسے سر پہ بال ہونے چاہیے یا سر منڈوانا چاہیے، یور چوائس، دونوں صحیح ہیں۔ تیرا اگر جی چاہے تو سر پہ بال رکھ، لیکن رکھ
حضور جیسے لارڈ صاحب انگریزوں جیسے نہیں. حضور کے بالوں میں اور انگریزوں کے بالوں میں کیا فرق ہے؟ حضور کے بالوں میں بالوں کے آخر میں سے زلفیں بنتی ہیں، پنٹھے کٹتے ہیں، اور انگریزوں کے بالوں میں سر کے 3 طرف سے نیچے سے اوپر تک بال چھٹتے ہیں، چھوٹے ہوتے ہیں. یہ جو 3 طرف سے، سامنے سے تو نہیں کرتے لیکن 3 طرف سے نیچے سے اوپر بال چھٹتے ہیں، یہ انگریزی بال ہیں. اور اسلامی بالوں میں بالوں کے آخر میں زلفیں بنیں گی، پنٹھے کٹیں گے، سب بال مساوی ہوں گے، اور مساوی سے کانوں سے جو آگے بال بڑھیں گے وہ کٹوا دیے جائیں گے. درمیان میں ایک مسئلہ سمجھو، بال مولوی یا مولوی نما دیکھنے میں مولوی نظر آ رہے ہیں، وہ بال بڑھاتے جائیں گے کندھوں تک لے جائیں گے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سنت ہے. میرے بھائی یہ سنت نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں اتنی فیسیلٹی بال کٹوانے کی نہیں تھی جتنی آج ہے. آج تو جگہ جگہ دکانیں ہیں، جا کر بیٹھ جاؤ، $5 دے دو، جیسے بال کٹوانا کٹوا کر آ جاؤ. اس وقت ایسی فیسیلٹی نہیں تھی. تو جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بال کٹواتے تھے تو کان کی لو تک کٹواتے تھے. اسی کو کہتے ہیں زلفیں بنوانا، اسی کو کہتے ہیں پنٹھے کٹوانا. پھر وہ بال بڑھتے رہتے تھے، آدھی گردن تک پہنچ گئے، پھر اور بڑھتے رہتے تھے، کندھے پر پڑ گئے. تب پھر حضور دوبارہ کٹوا لیتے تھے کانوں کی لو تک. تو یہ تو جیسے اس کی نظیر دوں میں، داڑھی میں سنت ایک مشت ہے. اس کا لوگ غلط مطلب سمجھتے ہیں کہ شروع سے ایک مشت تک سنت ہے. یہ غلط ہے. شروع سے ایک مشت تک تو واجب ہے، اور ایک مشت سے داڑھی جو آگے بڑھ جائے اس کو مٹھی میں داڑھی پکڑ کر کے زائد کٹوا لو. ایک مٹھی سے زائد داڑھی کٹوا لینا سنت ہے. لیکن بہت سے بندے ہوتے ہیں کہ آج کٹوائیں کل کٹوائیں، 2 3 مہینے چلے جاتے ہیں اور تھوڑی داڑھی بڑھ جاتی ہے، پھر وقت موقع آتا ہے کٹوا لیتے ہیں. تو ایسے ہی اصل تو پنٹھے یہاں تک رکھنا ہے، داڑھی ایک مشت رکھنی ہے. لیکن 2 3 مہینے نہیں کٹوائی، بال لمبے ہو گئے، ایسے پنٹھے کٹوائے، پھر وہ بال لمبے ہوتے چلے گئے، پھر کٹوائے تو پھر کان کی لو سے کٹوا دیے. تو اصل سنت کان کی لو تک بال رکھنا ہے. آج کل فیسیلٹی ہے، سہولتیں حاصل ہیں. اسے داڑھی میں اصل سنت ایک مشت تک رکھنا ہے، ایک مشت سے زائد کٹوا لینا سنت ہے. لیکن 2 4 مہینے نہیں کٹوائے اور کوئی داڑھی لمبی ہو گئی تو کوئی بات نہیں. لیکن اس لمبی ہوئی ہے اس کو سنت نہیں کہیں گے. سنت تو وہ ایک مشت تک ہی ہے. ایسے ہی کان کی لو تک ہی بال رکھنا اسلامی بال ہیں اور سنت ہیں، اور جو زائد بڑھتے چلے گئے بڑھتے، وہ سنت نہیں ہے. اس لیے بعض مولوی اور بعض مولوی نما بیچارے یہ سمجھتے ہیں کہ کندھوں تک جب تک بال نہ پڑیں کٹوانے نہیں چاہیے. کندھوں تک بھی سنت ہے، آدھی گردن تک بھی سنت ہے، پنٹھوں کان کی لو تک بھی سنت. ایسا نہیں. اصل سنت کان کی لو تک ہے، اور یہ جو بڑھتے چلے گئے، میں نے اس کی مثال دی کہ اصل سنت ایک مشت داڑھی ہے اور بڑھتی چلی گئی. تو تھوڑی بہت بڑھ جائے تو کوئی حرج نہیں. لیکن اسلامی داڑھی، اہل السنہ کی داڑھی اور غیر مقلدین کی داڑھی میں فرق ہونا ضروری ہے. جیسے اسلامی داڑھی اور یہودیوں کی داڑھی میں فرق ہونا ضروری ہے، جیسے اسلامی داڑھی اور سکھوں کی داڑھی میں فرق ہونا ضروری ہے. سکھ بھی داڑھی رکھتے ہیں، یہودی بھی داڑھی رکھتے ہیں، مسلمان بھی داڑھی رکھتے ہیں. ان میں فرق ہونا ضروری ہے.
وہ کیا فرق ہے؟ سکھ تو مونچھیں نہیں کاٹتے، وہ بدن کا کوئی بال کاٹتے ہی نہیں، مونچھیں بھی نہیں کاٹتے، داڑھی بھی نہیں کاٹتے، اور داڑھی باندھتے ہیں۔ سکھ جو ہے داڑھی باندھتے ہیں، اس لیے حدیث میں داڑھی باندھنے کی ممانعت آئی، داڑھی مت باندھو۔ جیسے سکھ داڑھی باندھتے ہیں، تو ہماری داڑھی میں اور سکھوں کی داڑھی میں دو امتیاز ہیں۔ ایک تو وہ مونچھ نہیں کاٹتے، مونچھیں ان کی پورے منہ کو چھپائے ہوئے رہتی ہیں، دوسرا وہ داڑھی کو باندھتے ہیں۔ اسلام میں مونچھ کو جتنی زیادہ سے زیادہ پست کر سکیں آپ، اتنی پست کرنی چاہیے۔ مونچھ کہاں تک ہے؟ یہ ہونٹ دونوں جہاں ملتے ہیں بس یہاں تک مونچھ ہے۔ یہ ہونٹوں کا جو دو ہونٹوں کا کنارا آیا، اس سے اوپر کے ہونٹ پر جو بال ہیں وہ مونچھ ہیں، قاعدہ سمجھ لو، اوپر کے ہونٹ پر جو بال ہیں وہ مونچھ ہیں۔ جیسے نیچے کے جبڑے پر جو بال ہیں وہ داڑھی ہیں، اور یہاں گال پر بال آ گئے، یہ داڑھی میں نہیں ہے، کیونکہ گال اوپر والے جبڑے پر ہے، نیچے والے جبڑے پر گال نہیں ہے۔ بعض کے بال یہاں گلے پر چلے جاتے ہیں، یہ داڑھی نہیں ہے، یہ گلے کے بال ہیں، یہ لحیہ نہیں ہے، نیچے کے جبڑے پر بال نہیں ہیں۔ بس اگر بال نیچے کے جبڑے سے بڑھ کر گلے پر چلے جائیں، کوئی کاٹنا چاہے کاٹو۔ اگر بال نیچے کے جبڑے سے بڑھ کر گال پر چلے جائیں، یعنی اوپر کے جبڑے پر چلے جائیں، وہ لحیہ داڑھی نہیں ہے، اسے کاٹنا چاہو کاٹو، لیکن نہ کاٹنا بہتر ہے، کیونکہ کاٹنے سے بال سخت ہو جاتے ہیں، پھر ہر ہفتے کاٹنا پڑے گا، ورنہ کھجلی آئے گی، کھردرے ہو جائیں گے، گلے پر بھی کھجلی آئے گی، اور کاٹیں گے نہیں گال کے بال، گلے کے بال، تو ہمیشہ کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ اس لیے نہ کاٹنا بہتر ہے، لیکن اگر کوئی کاٹنا چاہے تو کاٹ سکتا ہے، گال کے بال بھی اور گلے کے بال بھی۔ داڑھی نام ہے، نیچے کے جبڑے پر جو بال اگتے ہیں اس کا نام داڑھی ہے۔ اسی طریقے سے مونچھ، اوپر کے ہونٹ پر جو بال ہیں اس کا نام مونچھ ہے، اور جہاں دو ہونٹوں کا کنارا، دو ہونٹیں مل گئے اس کے بعد کنارا، اس کے بعد جو ہیں وہ سبالتین ہیں، اس کے بعد سبالتین ہیں، عربی میں سبالتین کہتے ہیں۔ میں نے سبالتین بھی کاٹ رکھے ہیں، کوئی رکھنا چاہے سبالتین رکھے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سبالتین رکھتے تھے۔ یہ بھائی بیٹھے ہیں ہمارے، ان کے سبالتین ہیں، انہوں نے کاٹے نہیں ہیں۔ اور یہ جو اردو میں کہتے ہیں مونچھیں چڑھانا، یوں یوں چڑھاتے ہیں، تو مونچھیں نہیں چڑھاتے ہیں، وہ سبالتین ہوتے ہیں، ان کو ہی لپیٹ کے چڑھاتے ہیں۔ بہرحال جہاں تک دو ہونٹ ملتے ہیں وہاں سے بال جو شروع ہو کر نیچے جاتے ہیں ان کو عربی میں سبالتین کہتے ہیں، وہ داڑھی میں نہیں ہے۔ داڑھی تو نیچے کے جبڑے کے بال ہیں، نیچے کا جبڑا تو ابھی آگے ہے، دور ہے، اس کو بھی کوئی رکھنا چاہے رکھے، کوئی کاٹنا چاہے کاٹے۔ پھر سبالتین کے پہلو میں فنیقین ہیں، یہ میں انگلی جہاں میں نے رکھی یہ فنیقین ہیں، یہ تو ہے سبالتین اور یہ ہیں فنیقین۔ یہ جو فنیقین ہیں اردو میں اس کے لیے کوئی لفظ نہیں ہے، عربی ہی کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ یہ جو سبالتین کے بازو میں جو دو فنیقین ہیں یہ بھی داڑھی میں شامل نہیں ہیں۔ کوئی رکھنا چاہے رکھے، کوئی کاٹنا چاہے کاٹے۔ پھر اور آگے بڑھ کر اوپر والے ہونٹ کے نیچے ریش بچی ہے، داڑھی کی بچی۔ عورت کے ہاتھ گود میں بچہ ہوتا ہے کہ نہیں؟ گائے کے ساتھ بچڑا ہوتا ہے، تو یہ داڑھی ہے، ریش ہے، اور یہ ریش کی بچی ہے۔ فقہائے کرام نے
इसको दाढ़ी के हुक्म में रखा है। देखो, कायदे से ये बाल दाढ़ी में नहीं होने चाहिए, क्योंकि दाढ़ी नाम है, नीचे के जबड़े पर जो बाल उगते हैं उनका नाम दाढ़ी है। तो ये जो रीश बच्ची है, ये तो नीचे के जबड़े पर नहीं है, नीचे के होंठ पर है। मगर फुक़हा किराम ने इसको दाढ़ी के हुक्म में रखा है। अरबी में इसको कहते हैं अनफका, और उर्दू में उसे कहते हैं रीश बच्ची। तो दाढ़ी की जब बच्ची है तो दाढ़ी ही के हुक्म में है। तो मैं असल बात ये समझा रहा था कि ये जो बालों को बाद लोग गलत फहमी से बढ़ाते चले जाते हैं कि जब तक कंधे पर नहीं पड़ेंगे दोबारा कटवाऊंगा नहीं, ऐसा नहीं है। कानों तक, असल सुन्नत कानों तक बाल रखना है। जाहिर तो उस जमाने में सहूलतें न होने की वजह से बाल बढ़ जाते थे, लिहाजा बाल सलीके से, ढंग से जुल्फें बना करके बाल रखने चाहिए। तो अंग्रेजी बालों में और इस्लामी बालों का फर्क समझा रहा था मैं, कि 3 तरफ से नीचे से ऊपर बाल छटते चले जाएं, छटते। जैसे आपके घर के सामने पौधे लगे होते हैं तो उसको आप कैंची से छटवाते हैं, ऐसे ही कैंची छटते चले जाएं, ये अंग्रेजी बाल हैं। और इस्लामी बाल वो हैं जिनके आखिर में बाल बराबर हैं और आखिर में से कानों के बराबर जुल्फें कटें, ये इस्लामी बाल हैं। तो बाल रखना सुन्नत है या सर मुंडवाना सुन्नत है? मैंने कहा आपकी पसंद। इस्लाम में न रखने की कोई ताकीद है, न मुंडवाने की कोई ताकीद है। ये रिवाज के ताबे है। लेकिन दाढ़ी रखना रिवाज के ताबे नहीं है। यहां बहुत से लोगों को गलत फहमी है, खास तौर पर अरबों को गलत फहमी है। वो कहते हैं कि अरब में सभी दाढ़ी रखते थे, इसलिए मुसलमान भी रखते थे और हुजूर भी रखते थे। ये उनको गलत फहमी है। दाढ़ी और मूछ के बारे में तो मुस्तकिल हिदायत आई हैं कि दाढ़ी को कमर तोड़ो, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, मूछ की कमर तोड़ो, मूछ को जड़ से मिटाओ, मूछ को पस्त करो, जितना पस्त कर सकते हो। मुड़ने के लिए कोई लफ्ज हदीस में नहीं आया, लेकिन ये सब अल्फाज आए हैं। और दाढ़ी के बारे में फरमाया है कि उसको माफ रखो, उसको बढ़ाओ, और ये फरमाया कि मजूस की मुखालिफत करो और दाढ़ी बढ़ाओ। तो दाढ़ी और मूछ के बारे में जो अहकाम आए हैं वो अरबों में रिवाज था, उसके एतबार से नहीं आए। अरबों में रिवाज तो सिखों की तरह से मूछें भी लंबी लंबी रखने का था, मूछें भी नहीं काटते थे। और इसीलिए मूछों को अरबी में कहते हैं शारिब, पानी पीने वाली। जब सिख पानी पिएगा तो तुम देखियो वो पानी उसके होंठ ही नहीं पीते, उसकी मूछें भी पानी पीती। इसलिए अरबी में मूछों को कहते हैं शारिब। इस्लाम ने कहा मल्लम याखुल शारिबहु फलैसा मिन्ना, जो शख्स मूछें नहीं काटता उसका हमसे कोई ताल्लुक नहीं। ये मूछें काटने पर इतनी अहमियत क्यों है? मुशरिकिन की मुखालिफत, उनकी मूछें सिखों की तरह होती थी। आज 2 आदमी खड़े हों, एक सिख हो और एक मुसलमान हो, तो फौरन समझ में आएगा कि ये मुसलमान है, उसकी दाढ़ी लंबी होगी, बांधी हुई नहीं होगी और मूछें कटी हुई होंगी। दूसरा सिख खड़ा है, उसकी दाढ़ी बंधी हुई होगी और मूछें बड़ी हुई होंगी, समझने में क्या दुश्वारी है? तो हुजूर ने फरमाया कि जो शख्स मूछ नहीं काटता है वो हम में से नहीं है। जब वो हम में से नहीं है तो वो मुशरिकिन जैसा है।
تو مونچھ کے بارے میں اور داڑھی کے بارے میں تو ہدایات ہیں، سر کے بالوں کے بارے میں کوئی ہدایت نہیں ہے کہ سال کے بال رکھو مت رکھو منڈاؤ، کوئی ہدایت نہیں ہے۔ لہذا جس کی جیسی پسند۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ بال منڈواتے تھے، اس لیے کہ ایک حدیث ہے تحت کل شعرۃ جنابۃ، ہر بال کے نیچے جنابت ہے۔ اس حدیث کو بھی لوگ صحیح سمجھتے نہیں ہیں۔ ہر بال کے نیچے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بال پکڑ کر کے جھٹکا دو تو بال کھال میں سے نکلے گا، اور بال کے سرے پر سفید سفید مادہ ہوگا جو کھال کے اندر سے نکلے گا۔ یہ ناپاک ہے جو کھال کے اندر سفید مادہ ہے، بال کے نیچے کا یہ مطلب نہیں ہے۔ یوں تو پھر سارے جسم کے بال اکھاڑ اکھاڑ کر کے غسل کرنا پڑے گا، بال کے نیچے کا یہ مطلب نہیں۔ دیکھو جسم کے جو بال ہے ہمارے، خاص طور پر روئیں، وہ روئیں کھڑے نہیں رہتے ہیں، پڑے رہتے ہیں۔ دیکھ لو اپنے ہاتھ پر ہر بال پڑا ہے، تو جب ہر بال پڑے گا تو اپنے نیچے کھال چھپائے گا۔ وہ جو بال نے اپنے نیچے کھال چھپائی ہے اس کو بھی جنابت میں دھونا ضروری ہے، اس میں بھی جنابت ہے۔ اگر بال برابر کا یہ مطلب ہے کہ بال جو کھال پر پڑا ہے اس کے نیچے جو کھال، ذرا سی کھال چھپی ہے، یہ بال برابر، کھال خشک رہ گئی، غسل نہیں ہوا۔ اب سر پر بال ہیں، اور عرب میں پانی بہت کم تھا، بہت ہی پانی کم تھا۔ خود نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پینے کے لیے جو پانی لایا جاتا تھا وہ مدینہ سے 20 مائل سے لایا جاتا تھا، وہاں سے بہترین میٹھا پانی ہوتا تھا، اور مدینہ کے کنوؤں کا پانی کھارا ہوتا تھا، استعمال تو کیا جاتا تھا لیکن پینے میں اچھا نہیں تھا، تو 20 مائل سے حضور کے لیے پینے کا پانی لاتے تھے۔ اور مدینہ میں جو پانی کنوؤں میں تھا وہ بھی اتنا مہنگا تھا۔ جب حضور ہجرت کر کے مدینہ آئے تو مدینہ میں ایک کنواں تھا بیر روما، وہ ایک یہودی کی ملکیت تھی۔ وہ یہودی مسلمان کو پانی چاہیے تو 1 ڈول کا 1 روپیہ لیتا تھا، اس کے بغیر مسلمان کو پانی نہیں لینے دیتا تھا۔ دوسرے یہ مشرکین یہودی لے جاؤ، باقی مسلمان کو چاہیے تو 1 ڈول کا 1 روپیہ۔ اور پانی دوسرے کنوؤں کے اعتبار سے اس کا بہتر تھا۔ تو ایک دن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا، ارے تم میں کوئی ہے جو بیر روما کو یہودی سے خرید لے اور خرید کر مسلمانوں پر وقف کر دے، اپنا کوئی حصہ اس میں نہ رکھے، صرف دوسرے مسلمانوں کو پانی بھرنے کا جتنا حق ہے اس کا بھی اتنا ہی حق رہے، اس سے زیادہ اس کا کوئی حق نہ رہے، ایسا عام وقف کر دے۔ کوئی ہے جیالہ بہادر سخی، اگر ایسا کرے تو میں اس کے لیے جنت کی گارنٹی لیتا ہوں۔ حضور نے فرمایا میں جنت کی گارنٹی لیتا ہوں اگر بیر روما خرید کر وقف کرے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بڑے مالدار تھے، بڑا کاروبار تھا، اسی لیے عثمان غنی کہتے ہیں۔ اس کے پاس حضرت عثمان گئے، اس کنویں کے مالک کے پاس، ارے بھائی کنواں بیچ، نہیں بیچتا۔ تو اس کو ضد تھی، دشمنی تھی مسلمانوں سے، تو ضد، یہ مسلمان خریدار ہے، وہ مالک ہے یہودی ہے،
تو مذہبی دشمنی میں اسے نہیں بیچتا۔ تو حضرت نے کہا بھائی پورا نہیں بیچتا تو آدھا بیچ۔ اس کو وہ سمجھ نہیں سکا، آدھا بیچ۔ اس نے کہا آدھا بیچوں گا۔ تو حضرت نے فرمایا کتنے میں بیچے گا؟ 5,000 لے گا؟ اس نے کہا نہیں یہ تو سستا ہے، 10,000 15,000۔ وہ نیند تیار ہوا، 25,000 پر آدھا کنواں، 25,000 درہم۔ 25,000 درہم پر اب اس کے منہ میں پانی آ گیا اور اس نے 25,000 درہم پر آدھا کنواں بیچ دیا۔ اب دونوں نے مل کر کنویں کے آدھوں ہاتھ میں جال ڈال دیا کہ ادھر کا یہودی کا، ادھر کا حضرت عثمان کا۔ حضرت عثمان نے اعلان کر دیا بھروسہ پانی، وہ تو ادھر کا پانی بھی ادھر آ رہا۔ اب وہ سمجھ گئے کہ میں تو پھنس گیا۔ اب کوئی جال ڈالنے سے پانی ایک طرف تھوڑی رکے گا، وہ تو ادھر کا پانی ادھر آ رہا۔ تو چند دن کے بعد میں خود آیا کہ باقی آدھا بھی خرید لو۔ تو حضرت نے مجھے ضرورت نہیں کہ نہیں خرید لو، منت سماجت کی، اور 5,000 میں باقی آدھا دے دیے۔ یوں حضرت عثمان نے وہ پورا کنواں خرید کر کے مسلمانوں پر وقف کیا تھا۔ تو پانی بہت کم تھا، یہ بھی کوئی بہت اعلیٰ پانی نہیں تھا، اور عام لوگ پیتے بھی تھے، لیکن حضور کے لیے جو میٹھا پانی لایا جاتا تھا وہ 20 مائل سے لایا جاتا۔ اب تھوڑے سے پانی سے جب وضو کرنا ہے تو وضو میں تو کوئی پریشانی نہیں، لیکن جب غسل کرو گے تو جہاں روئیں ہیں تو ہاتھ رگڑو تو بالوں کے نیچے بھی دھل جائے گا۔ لیکن اب سر میں تو بال گہرے گھنے بال، پورا چھپر ہے سر پہ، تو اللہ نے پورا چھپر بنایا ہے۔ یہ چھپر کسی مصلحت سے بنایا ہے، یہ سلفی ہے، اور یہ فیشنیبل لوگ اس چھپر کی قدر نہیں کرتے۔ یا تو اسی چھپر کو رہنے دو، یا پھر سر اگر منڈاتے ہو تو صافہ باندھو، یا ایسی ٹوپی پہنو جس میں بڑے بڑے سوراخ نہ ہو، کیونکہ سر کھلا ہوگا تو بالوں کے اندر گردہ گھسے گا۔ ٹوپی میں بڑے بڑے سوراخ ہیں تو بھی گردہ گھسے گا، اور وہ گردہ بالوں کی جڑوں میں جا کر بیٹھے گا، جمے گا۔ پھر آپ اس کو شیمپو سے دھوئیں گے، شیمپو صابن سے زیادہ تیز ہے۔ یہ دونوں چیزیں مل کر اب وہ اندر سے جڑ میں سے میل اکھاڑنے کے لیے شیمپو لگا کر کے جو رگڑا تو بال اڑنے شروع ہو جاتے ہیں۔ اور اس لیے آپ نے کسی سکھ کو نہیں دیکھا ہوگا کہ اس کے سر میں سے بال اڑے ہوں۔ کیوں؟ وہ تو پورا ٹوکرا باندھے رہتا ہے، اور اتنا مضبوط باندھتا ہے کہ کہیں سے ہوا نہیں گھس سکتی، گردہ کہاں سے گھسے گا۔ اسی طریقے سے جو بندے، پہلے سے میں نے بتلایا ہے کہ تجربے کی بات کہہ رہا ہوں، قرآن و حدیث کی بات نہیں کہہ رہا، اور یہ جو بات کہہ رہا ہوں یہ بھی اکثر ہی کہہ رہا ہوں، کوئی کلی قاعدہ نہیں ہے، لیکن دیکھو گے تو اکثر ایسا ہی ملے گا۔ بس میرے بھائیوں، جو بندے دینداری کے طور پر ہر وقت کھلے سر رہتے ہیں، حتیٰ کہ نماز بھی کھلے سر پڑھتے ہیں، اور بے دلیل ان کے یہ خیال ہے، بے دلیل ان کا یہ خیال ہے، کوئی ایسی حدیث نہیں، اور جو لوگ فیشن کے طور پر ایسا کرتے ہیں، ان دونوں سے گزارش یہ ہے کہ اللہ کے بندو اپنے سر کے دشمن کیوں بنتے ہو؟ اپنے سروں کی حفاظت کرو، اپنے سر خود اپنے ہاتھوں اپنے پیروں پر کلاڑی کیوں مارتے ہو، گنجے کیوں بنتے ہو، ایسا اسباب کیوں کرتے ہو کہ بڑھاپے میں جا کر گنجے بن جاؤ؟ اس لیے اس ضرورت نہیں ہے۔ اب ٹوپیاں بھی فیشن کے طور پر پہنتے ہیں، جیسے جناح کیپ پہنتے ہیں پاکستانی، فیشن کے طور پر پہنتے ہیں، تم بھی ایسے ہی پہنو، کچھ تو سر پہ پہنو، چلو فیشن کے طور پر ہی پہنو، لیکن سر کے بال تو چھپاؤ۔ یہ ایک بات تھی جو الگ ہے۔ دوسری بات سنو،
شیطان کو بڑی دلچسپی انسان کو ننگا کرنے سے ہے. انسان ننگا ہوتا ہے تو شیطان کو بڑا مزہ آتا ہے. اللہ پاک کا ارشاد ہے یا بنی آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. اے آدم کی اولاد، آدم کی اولاد میں عورتیں بھی آتی ہیں. آدم کی اولاد میں عورتیں بھی آتی ہیں. جیسے آدمی میں عورتیں بھی آتی ہیں. عورتیں بھی آدمی ہیں. آدم میں یا لگا دی، جیسے پالن پور میں یا لگا دی، جیسے آدم میں یا لگا دی آدمی، یعنی آدم علیہ السلام کی اولاد. تو عورتیں بھی آدمی میں آتی ہیں. اسی طرح اولاد آدم میں بھی عورتیں آتی ہیں. فرمایا اے آدم کی اولاد، شیطان تمہیں چکما نہ دے. چکما یہ اردو کا لفظ ہے. دھوکہ دے دینا. لا یفتننکم، تمہیں آزمائش میں مبتلا نہ کرے، تمہیں فتنے میں مبتلا نہ کرے، تمہیں چکما نہ دے دے. تمہارے ابا کو اور تمہاری امی کو یہ شیطان چکما دے چکا ہے. یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ. اے آدم کے اولاد، شیطان تمہیں چکما نہ دے جیسا اس نے تمہارے دادا دادی کو ابا امی کو چکما دے کر جنت سے نکالا. کیا چکما دیا اس نے؟ چکما کے معنی دھوکہ، لیکن دھوکے میں اور چکمے میں تھوڑا فرق ہے. اس کے لیے چکما کے لیے دوسرا لفظ نہیں ہے. آزمائش میں نہ ڈالے یہ ترجمہ کرتے ہیں، لیکن اس سے بات سمجھ میں نہیں آتی. چکما صحیح لفظ ہے. میں مثال دیتا ہوں، اس سے سمجھو. آدم علیہ السلام زمین پر پیدا کیے، دادی حوا بھی زمین پر پیدا کی گئی. زمینی مخلوقات سے سجدہ کروایا گیا، پھر دونوں کو جنت میں لے جا کر بسایا گیا. قرآن کریم میں پہلے پارے کے 1/4 پر آدم علیہ السلام کا پورا واقعہ ہے. وہ پورا واقعہ اسی ترتیب سے ہے کہ سجدہ کروانے کے بعد میں پھر کہا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنت وکلا منہا حیث شئتما. تم اور تمہاری وائف جنت میں بسو اور جہاں سے چاہے کھاؤ، فلاں درخت مت کھانا. یہاں رک کر سمجھنے کی بات یہ ہے کہ پہلے اوپر والی مخلوقات نیچے آتی تھی، نیچے والی مخلوقات اوپر جاتی تھی. بارڈر نہیں تھے. دیکھو 100 سال پہلے، 150 سال پہلے پوری دنیا میں کوئی بارڈر، کوئی پاسپورٹ، کوئی ویزے نہیں تھے. پوری دنیا ایک تھی. اسلامی ملک اور غیر اسلامی ملک، اس کا بھی کوئی فرق نہیں تھا. جہاں سے چاہو، جہاں چاہو چلے جاؤ. یہ تو انگریزوں نے اسلامی ملک کو خلافت عظما کے ٹکڑے کیے اور چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے پاسپورٹ اور ویزے اور یہ چکر شروع کر دیا. تو پوری دنیا میں یہ چکر شروع ہو گیا. پاسپورٹ چاہیے، ویزا چاہیے، ورنہ نہیں جا سکتے.
یہ اسلامی خلافت عظما کو جو ختم کر کے مڈل ایسٹ میں عربوں کی چھوٹی چھوٹی کنٹری بنائی اور ایک دوسرے سے ان کو علیحدہ رکھنے کے لیے پاسپورٹ اور ویزے ضروری، اور انہوں نے نہیں کیے۔ برطانیہ میں ان کی خلافت عظما اب بھی باقی ہے، پورے ملک کی کوئین مالک ہے، اور یورپ کنٹریز میں کوئی ویزا پاسپورٹ نہیں، اور عرب میں ایک ملک سے دوسرے ملک کے لیے پاسپورٹ ویزا چاہیے، اس کے بعد نہیں جا سکتے۔ یہ تو ایک چال ہے اسلامی ملک کے ٹکڑے کرنے کی، چھوٹے چھوٹے کر دینے کی، اور ان کی خلافت باقی ہے، اور پورے یورپ کنٹریز میں کوئی ویزا پاسپورٹ نہیں، جہاں چاہے جاؤ آؤ، پاسپورٹ دکھا دو چلے جاؤ۔ جیسے کینیڈا میں اور امریکہ میں کوئی ویزا نہیں ہے، کا پاسپورٹ دکھا دو چلے جاؤ، ادھر سے یہاں جاؤ، ادھر سے وہاں چلے جاؤ۔ بہرحال 150 سال پہلے پوری دنیا میں کوئی پاسپورٹ، کوئی ویزا نہیں تھا، کوئی ملکوں کے بارڈر نہیں تھے، ایک جگہ سے جس کو جہاں چاہو جاؤ، جہاں چاہے چلے آؤ۔ ایسے ہی علویات اور سفلیات میں بھی کوئی بارڈر نہیں تھے، اوپر کی مخلوقات نیچے آ جاتی تھی، نیچے کی مخلوقات اوپر جاتی تھی۔ انسان دادا دادی زمین پر پیدا کر کے ان کو جنت میں لے جا کر بسایا، اور اس وقت شیطان، جنات بھی اوپر جاتے تھے۔ شیطان تو ابھی شیطان نہیں بنا، ابھی تو جنات کا ایک فرد ہے۔ شیطان تو وہ بنا ہے جب سے اس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا، نہیں، شیطان بن گیا ہے۔ سجدہ کرنے کا واقعہ تو زمین پر پیش آیا ہے، اس نے انکار کیا ہے، تب سے وہ ابلیس تو بن گیا ہے، شیطان تو بن گیا ہے، لیکن ابھی اوپر جانے پر اس کے پابندی نہیں ہے۔ اور اوپر کے فرشتے وہ تو آج بھی نیچے آتے ہیں۔ پھر ایک وقت آیا کہ حکم ملا دونوں کو، آدم علیہ السلام کو، ابلیس کو، دونوں کو، اہبطا، زمین سے، آسمان سے نیچے اترو۔ اب نہ انسان اوپر جا سکتا ہے، نہ جنات اوپر جا سکتے ہیں، آسمان تک جا سکتے ہیں، اس سے اوپر نہیں جا سکتے۔ خرق عادت وہ الگ ہے، عیسیٰ علیہ السلام اللہ نے آسمان پر لے لیا، حضور معراج میں چلے گئے، یہ خرق عادت ہے، لیکن عادت کے طور پر پابندی لگ گئی پہلی مرتبہ، یہ بیتا نیچے اترو۔ اب نہ انسان آسمان سے اوپر جا سکتے ہیں، نہ جنات جا سکتے ہیں۔ پھر جنات آسمان کے قریب تک جاتے تھے، اور فرشتوں میں جو باتیں ہوتی تھی ان میں سے چرا کر لاتے تھے۔ جب قرآن کریم کا نزول شروع ہوا تو ان کا آسمان کے قریب تک جانا بھی بند۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ شیطان نے تمہارے ابا اور امی کو جنت میں چکما دیا تھا۔ کیا کہا؟ هل ادلک علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلی۔ اس نے کہا آدم، حوا، اللہ نے یہ درخت کھانے سے یہ تمہیں منع کیا ہے، کیوں منع کیا ہے؟ بھئی ساری جنت کھاؤ، کہیں سے بھی کھاؤ، اور یہ درخت مت کھانا، کیوں؟ تو آدم علیہ السلام نے کہا مجھے کیا معلوم کیوں، مجھے تو منع کیا ہے، میں نہیں کھاتا۔ اس نے کہا نہیں، بے وقوف مت بنو، میری بات سمجھو۔ جب تم پیدا نہیں ہوئے تھے تو اللہ نے فرشتوں کے سامنے ڈکلیئر کیا تھا کہ میں زمین میں اپنا ڈپیوٹی بناتا ہوں، اور تمہیں پیدا کیا، تو تم زمین میں اللہ کے ڈپیوٹی ہو۔ اللہ تمہیں زمین میں بھیجیں گے، اتاریں گے، تم جنت میں نہیں رہو گے۔ اور یہ درخت ایسا ہے کہ اگر اس کو کھا لو تو ہمیشہ جنت میں رہ جاؤ گے، زمین پر جنت سے نکلنا نہیں پڑے گا، اور تمہیں جنت میں رکھنا نہیں ہے ہمیشہ، اس لیے اس درخت سے منع کیا ہے۔ یہ شجرۃ الخلد ہے،
یہ ہمیشگی کا درخت ہے، جو اس درخت کو کھا لے گا وہ ہمیشہ جنت میں رہے گا، اللہ کے قریب رہے گا، اللہ کی بارگاہ میں رہے گا۔ اللہ تمہیں جنت میں نہیں رکھنا چاہتے ہمیشہ، اس لیے اس درخت سے منع کیا ہے۔ اب سمجھ میں آیا کہ بھئی اللہ کی نزدیکی چاہیے تو یہ درخت کھاؤ تاکہ ہمیشہ جنت میں رہیں، اللہ کے نزدیک قریب رہیں۔ یوں انہوں نے دادا دادی نے وہ درخت کھا لیے، وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ امر درخت ہے، حالانکہ وہ مر درخت تھا۔ وہ جب تک اس درخت کو نہ کھاتے دادا دادی جنت میں رہتے۔ وہ درخت کھایا اور جنت کے لباس اتر گیا، سر دے کر اتر گیا، اور حکم آ گیا اترو نیچے۔ میں تو چکما دینے کو سمجھاتا ہوں کہ شیطان ایسی جگہ سے دھوکہ دیتا ہے کہ آدمی سمجھ بھی نہ سکے، ایسی جگہ سے دھوکہ دیتا ہے۔ اس کو اردو میں چکما کہتے ہیں۔ تو فرمایا کہ اے آدم کی اولاد، تمہیں شیطان چکما نہ دے جس طرح سے اس نے تمہارے ابا اور امی کو جنت سے چکما دے کر نکالا، کما اخرج ابویکم من الجنہ، جنت سے نکالنے کے لیے اس نے دونوں کا لباس اتار دیا، ینزع عنہما لباسہما، کھینچ رہا ہے، نکال رہا ہے دونوں سے ان کا لباس۔ یعنی وہ درخت کھانے کو دھوکہ دے دیا اور درخت کھایا اور دونوں کا لباس جنت کا اتر گیا۔ یہ دونوں کا لباس کیوں اتروا رہا ہے؟ کہا اس کو تمہیں ننگا دیکھنے سے دلچسپی، یہ اصل مضمون سمجھنے کا ہے۔ ینزع عنہما لباسہما لیریکما سوآتکما، تاکہ وہ دکھلائے تم دونوں کو، تاکہ دکھلائے وہ دادا دادی کو دونوں کا ننگا پا۔ آدمی کو اپنا ننگا پا دیکھنا بڑا بھلا معلوم ہوتا ہے، بڑا مزہ آتا ہے اپنا ننگا پا دیکھنے میں، جبکہ یہ ننگا پا دوسرے کو دوسرا ننگا پا دیکھتا ہے تو اسے بہت برا معلوم ہوتا ہے۔ اور اسی لیے عربی میں ننگا پی کا نام ہے سوءتن، وہ عضو جس کا کسی کو دکھانا بہت برا معلوم ہوتا ہے۔ تو دکھانا تو برا معلوم ہوتا ہے، لیکن خود دیکھنا بڑا بھلا معلوم ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ وہ شیطان چاہتا تھا کہ دادا دادی اپنا ننگا پا دیکھیں، لیریہما سوآتہما۔ آدمی اکیلا گھر میں ہے، کمرے میں ہے، لنگی پہنے ہوئے خامخواہ ننگا ہوگا، اس کو بڑا بھلا معلوم ہوتا ہے۔ اور ایک مثال دوں اگر تم ناراض نہ ہو، تمہارے واش روم میں جو لمبے لمبے آئینے لگے ہوئے ہیں، کیا کرنے کے لیے لگے ہوئے ہیں؟ کبھی سوچا آپ لوگوں نے واش روم میں آئینے کا کیا مطلب ہے؟ آدمی اپنے آپ کو ننگا دیکھنا چاہتا ہے اس آئینے میں، اس کو بڑا اچھا معلوم ہوتا ہے۔ ورنہ سوچنے کی بات ہے کہ بھئی بیت الخلاء میں غسل خانے میں قد آدم آئینہ لگ رہا ہے، اس آئینے کی ضرورت کیا ہے؟ ہماری ایشیا میں کوئی تصور ہی نہیں ہے کہ واش روم میں یا باتھ روم میں آئینہ قد آدم لگا ہوا ہے، ہمارے یہاں کوئی تصور ہی نہیں۔ اور آپ کے یہاں واش روم اس کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ وہ کیوں؟ اس کی وجہ بتاتا ہوں کہ آدمی اس آئینے میں اپنے آپ کو ننگا دیکھنا چاہتا ہے، اس کو بڑا مزہ آتا ہے۔ پھر آئینے بھی طرح طرح کے ہیں، آئینے بھی طرح طرح کے ہیں۔ احمد آباد میں ایک آئینہ گھر ہے، وہ میں جب میں مدرس تھا راندیر میں اور اپنے وطن آتا جاتا تھا تو میں نے احمد آباد میں آئینہ گھر دیکھا تھا۔ آپ لوگوں نے بھی دیکھے ہوں گے۔ آپ داخل ہوئیے، پہلے آئینے میں آپ کو بالکل سیم آدمی نظر آئے گا، آگے بڑھیے لمبا ہو جائے گا، اور آگے بڑھیے اور لمبا ہو جائے گا، اور آگے بڑھیے اور لمبا ٹال مین بن گیا۔
پھر آگے بڑھیے چھوٹا ہوگا، پھر آگے بڑھیے اور چھوٹا ہوگا، پھر بڑھیے چھوٹا ہوگا، پھر اتنا ہو جائے گا، ایک بالش کا ہو جائے گا، پھر آگے بڑھیے موٹا ہو جائے گا، کہیں پتلا دبلا ہو جائے گا۔ یہ احمد آباد میں نے آئینہ گھر دیکھا تھا، وہ یہاں بھی ہوں گے، ہر جگہ ہوں گے۔ تو یہ باتھ روم میں جو آئینے لگاتے ہیں وہ عام آرڈینری نہیں لگاتے، ذرا اور خوبصورت کر کے دکھائیں بدن کو، ایسے آئینے لگاتے ہیں۔ باتھ روم کے آئینے ہی الگ قسم کے ہوتے ہیں، وہ ٹیڑھے میڑھے جسم کو خوبصورت بنا کر دکھاتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ فضول بات ہے جو تو آپ لوگوں کے گھروں میں چل رہی ہے۔ ایشیا میں تو ہمارے یہاں اس کا تصور ہی نہیں ہے۔ بھئی آئینہ کمرے میں رکھا ہے، ضرورت ہو لے کر چہرہ دیکھو۔ باتھ روم میں جا رہے ہو، کیا دیکھ رہے ہو وہاں؟ اپنا ننگا پائی تو دیکھ رہے۔ یہ وہ شیطان ہے جو جس کو انسان وہ چاہتا ہے انسان سے کپڑے اتروا دے اور انسان کو اس کا اپنا ننگا پا دکھائے۔ ينزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما انہ یراکم ھو وقبیلہ من حیث لا ترونہم۔ وہ ابلیس شیطان اور اس کے چیلے چانٹے، اس کی پارٹی قبیل ایسی جگہ سے تمہیں دیکھتے ہیں کہ تم انہیں نہیں دیکھتے، وہ دیکھتے ہیں۔ اسی لیے حدیث شریف میں فرمایا کہ جب چھوٹے بڑے استنجے کو جاؤ تو دعا پڑھو، اور دعا یاد نہ ہو تو بسم اللہ اتنا کہہ کر واش روم میں داخل ہو، لیٹرین میں داخل ہو، اتنا کہہ کر جنگل میں بدن کھولو، اتنا بسم اللہ کہہ کر پھر بعد میں بدن کھولو۔ تو حدیث شریف میں ہے کہ تمہارے ننگا پہ اور شیطان کی آنکھوں کے درمیان میں پردہ ہو جائے گا۔ اب شیطان انسان کے اعضائے مستورہ کو، چھپے ہوئے اعضاء کو دیکھ نہیں سکے گا۔ اور اگر ایسا نہیں کرو گے تو یہ تلاعب بمقاعد الانسان، انسان کی شرمگاہوں کے ساتھ وہ کھلواڑ کرتا ہے۔ کھلواڑ کرتا ہے، اس کا کیا مطلب؟ جنگل میں ایک آدمی بڑا استنجا کر رہا ہے، چھوٹا استنجا کر رہا ہے، وہ شیطان آئے گا، ایک جگہ پر دو آدمی بیٹھے ہوئے ہیں، اس کو اٹھائے گا، چل تجھے سنیما دکھاؤں، اور پھر وہ اس کو یہ گھومنے کے لیے چلا، اور گھومتے گھومتے وہاں لے جا کر دکھائے گا کہ دیکھ یہ سنیما دیکھ۔ یہ کھلواڑ کیا اس نے، آدمی کو لا کر وہاں لے آیا، تو فرمایا پردہ کر کے بیٹھو، بڑا استنجا چھوٹا استنجا پردے میں کرو، ورنہ شیطان کھلواڑ کرے گا، کسی کو بلا کر سنیما دکھائے گا۔ اور یہ تو ظاہری پردہ ہے، اور باطنی پردہ بسم اللہ کہہ کر بدن کھولو تو اب شیطان کوئی نظر نہیں آئے گا، وہ کیا کھلواڑ کرے گا۔ تو میں نے بات یہاں سے شروع کی تھی میرے بھائیوں کہ ایک تو سر کو چھپاؤ، جو فیشن والے فیشن کے طور پر سر کھلا رکھتے ہیں ٹھیک نہیں کرتے، اور جو سلفی اس کو دین اور سنت سمجھتے ہیں وہ تو برخود غلط قسم کے لوگ ہیں۔ اور سر کو بھی اچھی طرح چھپاؤ، صافے سے چھپاؤ تو واہ واہ، ورنہ اچھی ٹوپی پہنو جس میں سوراخ بڑے بڑے نہ ہو، اور بالوں کی پوری حفاظت کرو، پھر بالوں سے نیچے اترو۔ عورت میں دو اعضاء فریفتہ کرنے والے ہیں، عشق آفری ہیں، عشق پیدا کرتے ہیں، فیس اور سینے کا ابھار۔ شیطان کی پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ عورتیں چہرہ کھلا رکھیں اور کرتا ایسا پہنے ٹائٹ کہ سینے کا پورا ابھار نظر آئے۔ اس کے لیے طرح طرح سے وہ چکمے دیتا ہے
دیندار لوگوں کو تو کہا الا ما ظہرا منہا میں چہرے کا ایکسپشن ہے، مستثنا کیا ہے، چہرے کا پردہ ہی نہیں. لے دین بنا دیے، چہرہ کھلا رکھنے کو دین بنا دیے. کہ اللہ نے کہا ہے کہ سارا بدن چھپاؤ، مگر جو ہمیشہ کھلا رہتا ہے چہرہ اور ہتھیلیاں وہی ایکسپٹ ہے، وہ ان کو چھپانا نہیں ہے، وہ دین بنا دیے. جیسے سلفیوں نے سر کھلا رکھنے کو دین بنا دیا، ایسے ہی ان لوگوں نے، خاص طور پر مودودی حضرات، ان کے یہاں اس پر بڑا زور ہے کہ عورت کے چہرے کا پردہ ہی نہیں. مودودیوں کے یہاں، اسلامی جماعت والوں کے اس کا بڑا زور ہے کہ چہرے کا پردہ نہیں. لو اس کو دین بنا دیا، گویا چہرہ کھلا رکھنا ہی دینداری ہے. شیطان اس طرح سے چکمے دیتا ہے، جبکہ میں نے پہلے بتلایا تھا کہ اس آیت کا تعلق تو اصلاح معاشرہ سے ہے، اور اس کے بعد میں 12 کی جو لسٹ آئی ہے اسی آیت میں، اس میں سے 8 محرم ہیں اور 4 محرم جیسے ہیں، ان کے درمیان میں عورت رہے تو چہرہ اور ہتھیلیاں کھول سکتی ہے. آیت کا یہ مطلب ہے. لیکن انہوں نے اجنبیوں کے ساتھ جوڑ دیا زبردستی. خیر، یہ تو انہوں نے تو دین کا جز بنا دیا. چہرہ کھلا رکھنا گویا شریعت کا حکم ہے کہ چہرہ عورت کھلا رکھے. اور بعضی عورتیں جو دیندار ہیں وہ چہرہ تو کھلا نہیں رکھتی، مگر لمبی پٹی کھلی رکھتی ہیں جس میں دونوں آنکھیں کھلی رہتی ہیں. وہ یہ سمجھتی ہیں کہ آنکھیں کھلی ہیں. بھئی سوراخ کرتے ہیں برقعے میں، نقاب میں، تو بھی تو آنکھوں سے دکھتے ہیں. اگر ہم نے دونوں آنکھیں کھلی کر دی تو کیا حرج ہے؟ یہ بھی شیطان کا چکمہ ہے. اصل تو لڑتی تو یہ آنکھیں ہی ہیں، ناک تھوڑے ہی لڑتا ہے، کان تھوڑے ہی لڑتے ہیں، گال تھوڑے ہی لڑتے ہیں، تھوڑی لڑتی ہے، آنکھیں ہی تو لڑتی ہیں. تو جو فتنے کا باعث جو عضو ہے، اسی عضو کو شیطان نے کہا کہ نہیں آنکھیں کھلی رکھو. تم نقاب میں سے، سوراخ میں سے دیکھتی ہو، اب یہ پٹی لمبی باندھو، آنکھیں کھلی رکھو. یہ شیطان کس طرح سے چکمے دیتا ہے میں وہ سمجھاتا ہوں. لہذا میرے بھائیوں، شیطان کے چکمے میں مت آؤ. اجنبیوں کے سامنے جب عورت جائے گی تو اس کے پورا چہرہ چھپانا ہے. ماتھے سے، ناک پر سے ایک لکیر کھلی ہو جس میں سے دیکھے اور چلے تو کوئی بات نہیں. تو اب آنکھوں کا بھی جو بیچ کا حصہ ہے وہ خود ذرا سا کھلا رہے گا، اسی کو دیکھ کر چلے گی. میں نے بتلایا تھا کہ میں نے دبئی میں میوزیم میں قدیم عربوں کے عورتوں کو چلتے پھرتے میں نے دیکھا، ڈسپلے کیا ہے انہوں نے. آپ لوگ جب جائیں تو ضرور دیکھیں اس کو کہ قرآن کا حکم یدنین علیہن من جلابیبہن. وہاں سے میں نے سمجھا کہ عرب کی عورتیں اس طرح سے پردہ کرتی تھی. اور یہ جو آیتیں ہیں کہ چہرہ کھلا ہے اور سینے کا ابھار نہیں ہے، سینے پر اوڑھنے ڈالے رہیں، بھائی کے سامنے بھی، باپ کے سامنے بھی، بیٹوں کے سامنے بھی، عورت سینے پر اوڑھنی ڈالے رہے. چہرہ تو کھلا رہے گا، وہ تو مجبوری ہے. ہر وقت چہرہ گھر میں چھپائے نہیں رکھ سکتا. اور باہر اجنبیوں میں نکلو تو پھر تو کوئی ضرورت نہیں ہے، چہرہ بھی چھپاؤ، سینہ بھی چھپاؤ. اب اوڑھنی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے. اوڑھنے کے اندر، برقعے کے اندر سینہ بھی چھپ جائے گا، چہرہ بھی چھپ جائے گا. مجھے یہ نہیں سمجھانا، آگے بڑھو. پھر آدھے بدن پر جسم کا جو پچھلا ابھار ہے، مرد میں اور عورت میں، دونوں میں یہ ابھار بھی عشق آفری ہیں. میں پہلے بھی یہ بات بار بار کہتا ہوں اور کہی ہے کہ آج کل جو لباس چلا ہے مردوں اور عورتوں میں سے، پتلون، کوئی حرج نہیں، پہنو پتلون. اولاً تو ہمارے ملکوں میں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ایسا چست لباس مت پہنو.
ढीला लिबास पहनो, लुंगी पहनो, पजामा पहनो। जो मर्दानी आज़ा हैं, चुस्त लिबास से उनको नुकसान पहुंचता है। मर्द का जो उज़्व है पेशाब का, इस तरह चुस्त लिबास से उसको नुकसान पहुंचता है। मगर आपके मुल्क में सर्दी का है, ढीला लिबास पहनते हैं तो लोगों के लिए परेशान होती है, तो पहनो पतलून। फिर हमारे यहां कोई अंडरवियर नहीं पहनता, उससे भी नुकसान पहुंचता है। पेशाब के उज़्व को हर वक्त दबा हुआ, पकड़ा हुआ, जकड़ा हुआ रहेगा, शहवत भड़केगी, एहतिलाम होगा, तो नुकसान पहुंचेगा। लेकिन तुम्हारा मसला, तुम्हारा मुल्क ठंडा है, ठंडे मुल्क के तकाजे को और कुछ और हैं, आप जानो। लेकिन उसके ऊपर जो पहनते हो बनियान, इसका क्या तुक है? उसके ऊपर तुम पहनते हो शर्ट, उसका क्या तुक है? और शर्ट में अगर 4-8 उंगल बढ़ गया तो फिर इन शर्ट ले, बाहर नहीं रहना चाहिए ताकि पीछे का नंगापा पूरा नजर आए। यानी कोई तुक अकल में आने वाली बात है? जरा सा कुर्ता लंबा था तो अंदर घुसा है, वे अंदर क्यों घुसा है? ताकि वो पीछे की सूरी में नजर आए खूब। और जिस मुआशरे में ये औरतों में मर्दों में ये होगा तो मर्दों में गे की बीमारी पैदा हो जाएगी और औरतों में लेस्बिनी पैदा हो जाएगी, क्योंकि जिस्म का ये पिछला उज़्व जो ये भी इश्क का आफरी है। लिहाजा पतलून पहननी हो पहनो, कोई मना नहीं कर रहा, लेकिन यहां तक आस्तीन लाओ, यहां तक आस्तीन नहीं। ये तो शर्ट है, टी शर्ट है, कुर्ता पहनो पहुंचे तक, आस्तीन पहुंचे, इसको पहुंचा कहते हैं, पहुंचे तक आस्तीन पहुंचे, ऐसा कुर्ता पहनो। और नीचे दामन आना चाहिए घुटने के नीचे तक, यहां तक कुर्ता पहनो। एक उर्दू का मुहावरा है, चोली दामन का साथ। ये जो बनियान जहां तक होता है कमर तक, यहां तक चोली है, फिर उससे नीचे जो कुर्ते का हिस्सा शुरू होता है वो दामन है। और चोली दामन का साथ, यानी कोई चोली दामन के बगैर हो नहीं सकती है। मगर अब तो दामन ही नहीं रहे, सब चोलियां ही चोलियां पहनकर घूम रहे हैं लोग, और मुहावरा सारा गलत हुआ, चोली दामन का साथ। और जब दामन ही कुर्ते में से गायब हो गया तो अब कुछ भी करो दामन दागदार होता ही नहीं। अब सब बदमाशियां करो। पहले कहते थे दामन दागदार नहीं होना चाहिए, बुराई मत करो दामन दागदार होगा। अब हमारा दामन ही नहीं है, कहां से दागदार होगा? इसलिए मेरे भाइयों, ऐसा बेशुतर बेमुहार मत बनने दो अपनी औलाद को। आप हजरात जो यहां जमा हो, ये तो अल्लाह के फजल से अल्लाह के नेक बंदे हो, लेकिन मैं आप हजरात को ये बात कह रहा हूं, आपके हर एक के मातहत औलाद है, रिश्तेदार हैं, दूसरे हैं, उन बच्चों को, जवानों को समझाओ कि भाई पतलून जरूर पहनो, मगर उस पर कुर्ता पहनो, आस्तीन पहुंचे तक पहुंचे, और दामन घुटने के नीचे तक आए, बेदामन मत रहो। और ऊपर ऐसा कुर्ता पहन करके फिर पतलून पहनो, कोई मसला नहीं। लेकिन एक दूसरी शर्त पर है कि नीचे, टखनों से नीचे नहीं जाना चाहिए, उससे आगे है तो मोड़ो मत, काटो, काट कर छोटा करो, बाद मोड़ देते हैं। मस्जिद से निकले फिर लंबा कर दिया, इससे क्या फायदा हुआ? वो जाहिर से काटो, क्योंकि नाप देकर नहीं बनवाते, बाजार से खरीद कर लाते हैं, तो लंबा हो सकता है, तो लंबा हो जाए उसे काट डालो और टखने के ऊपर तक रखो। तो पतलून टखने से ऊपर तक रखो और कुर्ता घुटने के नीचे तक रखो। ये जवानों को समझाओ। और खास तौर पर
جوانوں کو یہ سمجھاؤ کہ اللہ کے بندے مسجد میں اللہ کے گھر میں آؤ، یا کہیں بھی گیدرنگ ہے اس گیدرنگ میں تو آدھے ننگے مت جاؤ۔ تمہارے گھر میں بنیان لنگی پہن کر رہو اور بنیان لنگی پہن کر، لیکن کسی اجتماع میں جاؤ، گیدرنگ میں جاؤ، مسجد میں جاؤ، اللہ کے گھر میں جاؤ تو اس ننگے آدھے ننگے تو مت جاؤ، اسلامی لباس پہن کر جاؤ، یہ سمجھاؤ۔ ہم نے جوانوں کے لباس کی طرف کوئی توجہ ہی نہیں رکھی کہ یہ بھی ایک لباس ہے۔ ارے یہ بھی ایک لباس نہیں ہے، دنیا میں طرح طرح کے لباس ہیں، اسلامی لباس الگ لباس ہے اور غیروں کا لباس الگ لباس ہے۔ مسلمان دھوتی کیوں نہیں پہنتا؟ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہندوؤں کا لباس ہے اس لیے دھوتی نہیں پہنتا، تو یہ پتلون یہ اسلامی لباس ہے؟ یہ تو غیروں کا، انگریزوں کا لباس ہے، اور ان کے یہاں تو ننگے ہونے کی کہاں تک شکلیں پہنچ گئی ہیں، کیا تم وہاں تک پہنچو گے؟ ان کی عورتیں تو ذرا سا پہن کر کے سڑکوں پر گھومتی ہیں، تو کیا ہماری ماں بہنیں یہاں تک پہنچیں گی؟ اسلام کا اپنا ایک لباس ہے، غیروں کا لباس ہے۔ جیسے ہم دھوتی نہیں پہنتے کہ وہ ہندوانہ لباس ہے، ایسے یہ بھی غیروں کا لباس ہے، اس لباس کو مت پہنو، اور پہننا ہے تو ننگاپا چھپانے کا اہتمام کرو، کرتا گھٹنے سے نیچے تک لے جاؤ، مرد کا بھی عورتوں کا بھی، اس کے بعد پہنو۔ یہ آیت کریمہ جو میں نے پڑھی، اس آیت کریمہ سے اوپر ایک آیت اور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذالک خیر ذالک من آیات اللہ لعلکم تذکرون۔ اے آدم کی اولاد، ہم نے تمہارے لیے ایسا لباس پیدا کیا ہے جو تمہارے ننگاپے کو چھپاتا ہے۔ ننگاپا ناپ کے نیچے سے گھٹنے کے نیچے تک ہے، اتنا جسم چھپانے والا جو لباس ہے وہ فرض عین ہے لوگوں کے سامنے، اور تنہائی میں مستحب ہے، فرض نہیں ہے، تنہائی میں مستحب ہے۔ واش روم میں آپ نہا رہے ہیں، اگر لنگی پہن کر نہائیں تو واہ 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 واہ، وہ کوئی نہیں ہے، پھر بھی لنگی پہن کر نہاؤ تو بہت اچھا ہے۔ لیکن اگر تنہائی میں آدمی ننگاپا کھولے تو جائز ہے، مستحب چھپانا ہے، کھولنا جائز ہے، اور لوگوں کے سامنے تو جائز ہی نہیں ہے، چھپانا فرض ہے۔ تو فرمایا کہ ہم نے تمہارے لیے لباس پیدا کیا ہے جو تمہارے ننگاپوں کو چھپاتا ہے، یواری سوآتکم، اور فرمایا کہ دوسری قسم لباس کی ہم نے پروں کے طور پر پیدا کیا ہے، وریشن، پروں کے طور پر۔ پرندے کے جو پر ہیں ان پروں سے پرندہ کتنا خوبصورت معلوم ہوتا ہے، اور اگر پرندے کے پر اکھاڑ دو تو پرندہ کتنا بدصورت معلوم ہوتا ہے۔ اور کوئی پرندہ پکڑو اس کے سر پر بھی پر ہوں گے۔ ان سلفیوں کو، غیر مقلدین کو دکھاؤ کہ اللہ نے لباس کی دوسری قسم پروں کے طور پر پیدا کیا ہے۔ دیکھو اس کبوتر کے تو سر پر بھی پر ہیں، تیرے سر پر کچھ کیوں نہیں ہے؟ ان کو دکھاؤ یہ پرندے، اور مرغا بھی انہیں دکھاؤ، اس نے تو تاج پہن رکھا ہے، پگڑی باندھو سر پہ۔ مرغ کے سر پر بھی ہوں گے، اور کلگی بھی ہے، کلگی بھی ہوگی، کلنگی بھی، وہ اس کا تاج ہے، تو سر کے اوپر کپڑا بھی پہنو اور اس کے اوپر پگڑی بھی باندھو۔ یہ
پگڑی تاج ہے عربوں کا. ایک حدیث ہے العمائم تیجان العرب، پگڑیاں عربوں کے تاج ہیں. پھر یہ جو سر سے پیر تک پورے بدن کو چھپانے والا جو لباس ہے، جس کو قرآن نے ریشن کہا پروں کے طور پر، اس کی پھر دو قسمیں. ایک پرہیزگاروں کا لباس اور ایک دوسروں کا لباس. ہر ملک میں، ہر جگہ میں، ہر زمانے میں اللہ کے نیک بندے جو لباس پہنتے ہیں وہ اسلامی لباس ہے، وہ سنت لباس ہے. جیسے اللہ کے نیک بندے سر پہ ٹوپی پہنتے ہیں یا امامہ باندھتے ہیں، یہ اسلامی لباس ہے. اب ٹوپی کیسی، اس سے کوئی بحث نہیں، ایسی پہنو، ایسی پہنو، ایسی پہنو، ایسی پہنو، کوئی بھی ٹوپی. اس ٹوپی سیمبل نہیں ہے، لباس ہے. اسی طرح سے پگڑی سنت ہے، لیکن پگڑی سیمبل نہیں ہے کہ سب ایک طرح کی پگڑی باندھے. جیسے سکھ سردار جی جتنے دنیا میں ہوں گے سب ایک طرح کی پگڑی باندھیں گے. فلاں پیر صاحب ان کے جتنے مریدین ہیں وہ سب ایک طرح کی ٹوپی پہنیں گے، ایک طرح کا صافہ باندھیں گے. یہ صافے کو سیمبل بنا لیا، ٹوپی کو سیمبل بنا لیا. ٹوپی سیمبل نہیں ہے، صافہ سیمبل نہیں، لباس ہے. کوئی بھی ٹوپی پہنو، کسی طرح سے بھی امامہ باندھو. تو ہر علاقے میں اور ہر زمانے میں جو نیک بندوں کا جو لباس ہے وہ ایک قسم ہے، اور دوسری قسم اور جتنے بھی دنیا میں ہزاروں لباس ہو سکتے ہیں. قرآن نے کہا لباس التقوی ذالک خیر، پرہیزگاری کا جو لباس ہے وہ بہتر لباس ہے. دوسرے لباس پہننے کے بجائے تم اگر پرہیزگاری کا لباس پہنو تو بہتر ہے. ویری گڈ. پرہیزگاری کا تو کوئی لباس نہیں ہوتا ہے، پرہیزگاری تو ایک کیفیت ہے. لہذا پرہیزگاروں کا لباس بہتر کیوں ہے؟ لباس کا طبیعت پر اثر پڑتا ہے. جس کا جی چاہے تجربہ کر کے دیکھ لو. ایک مہینہ نیک بندوں کا لباس پہنو اور اپنی طبیعت کا اندازہ کرو. ایک مہینہ ہیپی لوگوں کا لباس پہنو، آدھے ننگے پھرو، ایک مہینے تک تمہاری طبیعت پر اس کا اثر پڑے گا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ در عمل کوش، ہر چہ خواہی پوش. عمل کرو، جو چاہو پہنو. لباس میں کیا رکھا ہے؟ ارے لباس میں سب کچھ رکھا ہے. یہ سمجھ کہنا کہ لباس میں کیا رکھا ہے یہ غلط ہے. لباس میں بہت کچھ رکھا ہے. لہذا اگر پرہیزگاروں کا لباس پہنو گے تو تمہاری طبیعت میں پرہیزگاری پیدا ہوگی. اس لیے لباس المتقین کہنے کے بجائے لباس التقوی کہا کہ پرہیزگاروں کا لباس پہنو، طبیعتوں میں تقوی پیدا ہوگا، اور یہ بہتر لباس ہے. ڈبل فائدہ. بدن چھپا، بدن خوبصورت بنا، مزید بنا، اور طبیعت میں تقوی پرہیزگاری پیدا ہوئی. تو ہم خرما ہم ثواب ہوا، کھجور کی کھجور اور ثواب سنت کا مل گیا. اس لیے فرمایا لباس التقوی ذالک خیر. اور پھر دوسرے جو لباس ہیں، کوئی لباس پہنو، دنیا میں سب لباس کی اجازت ہے. ایک قاعدہ ملحوظ رکھنا ہے، دنیا کا کوئی لباس پہنو اجازت ہے. ایک قاعدہ ملحوظ رکھنا ہے، کسی بھی قوم کی مشابہت نہیں ہونی چاہیے، نہ تمدنی نہ دینی. بس اس کا لحاظ رکھ کر کے جو چاہو لباس پہنو. دین کو تو سمجھتے ہو،
جیسے ہندو یہاں قشقہ لگاتے ہیں، یہ دین ہے ان کا. ہندو یہاں جنوئی باندھتے ہیں، یہ دین ہے ان کا. ہندو دھوتی پہنتے ہیں، یہ دین ہے ان کا. جتنے ہندوؤں میں ان کے مذہبی لوگ ہوں گے وہ دھوتی باندھیں گے، ان کا دین ہے. لہذا ایسے امور جن کا دین سے، ایسا لباس جس کا دین سے تعلق ہے وہ نہیں. دلیل، عرب میں مشرکین بھی صافہ باندھتے تھے، مسلمان بھی، حضور بھی صافہ باندھتے تھے، سنت تھی. مگر حضور نے کہا کافروں کے صافوں سے اپنا صافہ الگ کرو، ٹوپی پہن کر پھر صافہ باندھو. اب ان کا وہ بغیر ٹوپی کے صافہ باندھتے ہیں، فوراً پتہ چل جائے گا یہ مسلمان ہے، یہ مشرک ہے. یہ تمدن ہے، صافہ باندھنا ایک تمدن ہے. اس تمدن میں اگر مشابہت ہے تو اس کو جدا جدا کر دو. تو دین میں من تشبہ بقوم فہو منہم، ایک حدیث ہے کہ جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے اس کا شمار انہی میں ہے. میرے بھائیو، اسی طرح سمجھو کہ ہندوؤں کی دھوتی یہ تو دین ہے، دینی لباس ہے، اور انگریزوں کا کوٹ پتلون جس انداز سے لوگ انگریزی لوگ پہنتے ہیں، یہ ان کا تمدن کلچر ہے. اس کلچر کو اختیار کرو گے تو سامنے ایک بندہ کوٹ پتلون میں آ رہا ہے، سگریٹ پیتا پیتا کھلے سر. اب میں سوچتا ہوں کہ محلہ مسلمانوں کا ہے، بس یہ بندہ مسلمان ہوگا، میں سلام کرتا ہوں تو جواب نہیں دیتا ہے، یا کہتا ہے صاحب جی. یہ ہندو کہتے ہیں، ہم جب ہندوؤں کو سلام کرتے ہیں تو صاحب جی کہتے ہیں، اور معلوم ہوا کو غیر مسلم تھے. کبھی ایک شخص آ رہا کوٹ پتلون پہنے ہوئے، سگریٹ پیتا پیتا، اور میں ظن غالب یہ ہوتا ہے کہ مسلمان نہیں ہے، تو میں اس کے قریب سے گزرتا ہوں، سلام نہیں کرتا، وہ سلام کرتا ہے السلام علیکم. تو مجھے شرمندگی ہوتی ہے کہ سلام تو مجھے کرنا چاہیے، اس نے سلام مجھے کیا. وہ کیا کروں، میں اس کو مسلمان سمجھ ہی نہیں سکا. بعض بندوں کو مہینوں میں دیکھتا ہوں اور سمجھ نہیں پاتا ہوں کہ مسلمان ہے یا نہیں، کیونکہ مسجد میں تو کبھی دیکھتا نہیں، سڑک پر دیکھتا ہوں. تو اس لیے میرے بھائیو، ایسا لباس جو مذہب کو مشتبہ کرے، ایسے لباس پہننا جائز نہیں. یا ایسا لباس جو مذہبی لباس ہے، مؤثر کپڑے سے منع کیا. گیرو میں رنگے ہوئے کپڑے سے منع کیا حدیث میں، کیونکہ سادھو سنت کا لباس ہے. یہ بدھسٹوں میں پھنگیوں کا لباس ہے. پھنگی جس طرح کا کرتا لنگی اور چادر اوڑھتے ہیں جس رنگ کی، اس رنگ کی مسلمان نہیں اوڑھے گا. برما میں اس رنگ کی چادر اوڑھنا پہننا مسلمان نہیں. اگر مسلمان ویسا پہنے گا تو پھنگی کہلائے گا. تو بس ایک قاعدہ یاد رکھنا ہے، ایک تو لباس التقوی ہے، اور ایک متقیوں کے علاوہ کا لباس ہے. کوئی لباس اختیار کرو، بس ایک قاعدہ ملحوظ